حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب ظالم یزیدیوں نے حسین کو اور حسین کے تمام رفقا کو شہید کر ڈالا اور حسین پاک کا سر انور لے کر نیزوں پر لے کر چلے تھے، میرے حسین کا کٹا ہوا سر اور آپ کا لٹا ہوا قافلہ، آپ کے گھر کی پاکیزہ عورتیں، ان ظالموں نے حسین پاک کے گھر کی پاکیزہ عورتوں کو بے پردہ اونٹ کے اوپر سوار کیا اور بیمار زین العابدین کے ہاتھ میں لگام دے کر کہا تھا لے کر چلو۔ وہ سرکار کے گھرانے کی پاکیزہ عورتیں، وہ امام حسین کی گھر کی پاکیزہ خاتون جن کے دامن دیکھنے کے لیے زمانہ ترستا ہے، اس گھر کی پاکیزہ عورتوں کو ظالم نے سروں سے چادروں کو چھین لیا تھا، بے پردہ اونٹوں کے گزادے پر بیٹھا کر اونٹ کی لگام زین العابدین کے ہاتھ میں دے کر کہا تھا لے کر چلو۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ حسین کا سر اقدس جب یہ ظالم لے کر چلے، جب یہ کوفہ سے روانہ ہوئے، ابن زیاد نے کہا کہ اب یہ دمشق کی جانب لے کر جاؤ۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر لٹا ہوا قافلہ جب دمشق کی جانب لے کر چلے، یہ ظالم جیسے دمشق کے اندر پہنچے، دمشق کے اندر ایک بازار ہے، بازار میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا، اسی بازار کے اندر جب لوگوں نے دیکھا کہ کچھ قافلہ لٹا ہوا ہے اور ان کے ساتھ بے چادر بے پردہ کچھ عورتیں ہیں اور کٹے ہوئے سر ہیں، تمام لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، دیکھنے والے دیکھنے کے لیے آ گئے، چاروں طرف سے بھیڑ نے اس پورے قافلے کو گھیر لیا، بچے بھی اکٹھا ہوئے، نوجوان بھی آ گئے، تمام چھتیں پر ہو گئی، چھتوں سے اوپر سے عورتیں بچیاں بوڑھی خاتونیں بھی دیکھ رہی تھی منظر کو، اور یہ ظالم امام حسین کا سر کاٹ کر اپنے سینہ کوزی کر رہے تھے، بڑی خوشی منا رہے کہ دیکھو یزید کی فتح ہوئی اور یزید کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن دمشق کے اندر لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا یہ جو سر کٹے ہوئے کس کا سر ہے، کوئی یہ نہیں جانتا تھا جو سر نیزے کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ امام حسین کا سر ہے۔ کوئی دمشق کے اندر کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی جو قافلہ یہ لٹا ہوا ساتھ میں ہے یہ حسین پاک کے گھر کی خواتینیں ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ حسین کے ساتھ جو کٹے ہوئے اور سر ہے یہ امام حسین کے رفقاؤں کے ساتھیوں کے سر ہے، کوئی نہیں دمشق کے اندر جانتا تھا۔ یہ یزیدی خوشی میں دھت تھے، یہ خوشیاں منا رہے تھے، امام حسین کا کٹا ہوا سر نیزے کے اوپر ہے، تمام دمشق کے بازار کے اندر بھیڑ اکٹھا ہو گئی، اسی مجمع کو دیکھ اسی مجمع اکٹھا ہو گیا، اسی منظر کو دیکھنے کے لیے چھتوں کے اوپر سے عورتیں دیکھ رہی تھی، جوان بھی تھی بوڑھی بھی تھی۔ ایک بوڑھی خاتون نے دیکھا، دیکھنے کے بعد سوچا کہ یہ لٹا ہوا قافلہ ہے، اس کے ساتھ عورتیں بھی ہیں جن کے بال کھلے ہیں، جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں۔ اس بوڑھی خاتون نے ایک نوکر کو بلایا اور نوکر سے کہا جاؤ دیکھو اس قافلے کے اندر فلاں وہ خاتون فلاں لڑکی دکھ رہی ہے، اس کو یہ میری طرف سے ایک چادر دے دینا جا کر اور تھوڑے سے کھجور دے دینا اور وہ تھوڑا سا پانی بھی اس کو دے دینا، یہ قافلہ کہیں دور سے آیا مسافر لگ رہے ہیں، ان کو پیاس بھی لگی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھوک بھی لگی ہو سکتا ہے کہ ان کو اور کوئی حاجت ہو، یہ چادر بھی اس کو دے دینا۔ نوکر گیا، جانے کے بعد جو قافلہ کے اندر جو قافلہ کے ساتھ امام حسین کی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے ان کے پاس پہنچا اور ایک چادر دی اور کھجور پانی پیش کیا تو زینب نے یہ دیکھا، آنکھیں اشک بار ہو گئی اور فرمانے لگے میں کافی دور سے سفر کر کے ہم لوگ آ رہے ہیں، ہم کوفہ میں چلے تھے، کوفہ میں کسی نے ہمیں پانی کے لیے نہیں پوچھا تھا، اس کے بعد جب کوفہ سے باہر نکلے بہت سارے گاؤں شہر پڑے ہیں مگر کسی گاؤں والے نے مجھ سے پانی کے لیے نہیں پوچھا، کسی شہر والے نے مجھ سے ایک چادر دینے کے لیے نہیں کہا، کسی کو ہماری فکر نہیں ہوئی، تم کون ہو جسے تمہیں ہماری فکر ہو گئی ہے، تمہیں کیسے خیال آ گیا کہ ان کو پانی کی ضرورت ہوگی، تمہیں کیسے معلوم چل گیا انہیں بھوک لگی ہوگی، ان کے سر برہنہ ہے، تمہیں چادر دینے کے لیے کس نے ابھار دیا
دیا ہے. نوجوان کہتا ہے کہ فلاں خاتون نے مجھے بھیجا ہے, مجھے فلاں خاتون نے مجھے ساری چیزیں دے کر بھیجا ہے. زینب فرماتی ہوں خاتون کو میرے پاس بھیجو. نوکر گیا, اس بوڑھی خاتون کے پاس جانے کے بعد کہا اے بوڑھی خاتون, تم نے جس لڑکی کے لیے چادر بھیجی تھی, جس کے لیے پانی کھجور بھیجا تھا, اس لڑکی نے تمہیں یاد کیا ہے؟ جو قافلہ کے ساتھ لٹے ہوئے قافلہ کے ساتھ جو لڑکی اس نے تمہیں یاد کیا ہے. بوڑھی خاتون خراما خراما آئی. آنے کے بعد اسی امام حسین کے قافلے میں داخل ہوئی, حضرت زینب کے پاس پہنچی. بوڑھی خاتون کو قطعی معلوم نہیں تھا یہ زینب ہے. جیسے بوڑھی خاتون پہنچی اور زینب نے ان کو دیکھا اور فرمانے لگی اے بوڑھی خاتون, تمہیں ہم پر رحم کیسے آ گیا ہے؟ کسی کو ہم پر رحم نہیں آیا, تمہیں ہمارے اوپر رحم کی چیز کی بنیاد پر آ گیا ہے, تم نے ہماری مدد کیسے کی ہے؟ تو بوڑھی خاتون کہتی ہے اے بیٹی, تو نہیں جانتی میں دمشق کی رہنے والی نہیں ہوں, بلکہ میں نے کئی سال, میں نے کئی مہینے میں نے مدینہ کے اندر بھی گزارے ہیں, اور مدینہ کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا کی غلام بن کر رہی ہوں, ان کی نوکرانی بن کر رہی ہوں. میری آقا یعنی سیدہ فاطمہ کی میں نوکر تھی. جب آخری وقت ایام آخری تھے ان کے, انہوں نے مجھ سے چلتے وقت ایک نصیحت کی تھی. میں نے کہا تھا کوئی نصیحت کر دیجئے. جب میں ان سے رخصت ہوئی تھی, جب ان سے جدا ہوئی تھی, میں نے ان سے گزارش کی تھی میں اب جا رہی ہوں, مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے گا. تو سیدہ فاطمہ نے کہا تھا میری اس نصیحت پر عمل کر لینا, اگر تمہیں کہیں بھی لٹا ہوا قافلہ نظر آ جائے تو اس قافلے کی مدد کر دینا. بیٹی میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے, میں سیدہ فاطمہ کی غلام ہوں, ان کی بتائی ہوئی نصیحت پر عمل کیا ہے. اتنا کہا حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مسلمانوں, زینب کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اے بوڑھی خاتون, اب بتاؤ تمہارے لیے کوئی ہم دعا کر دے. آپ نے میری مدد کی, یہ بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی دعا کرانے کی ضرورت ہو, اگر تمہاری کوئی خواہش, کوئی تمنا ہو, تو بتاؤ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر دے, اللہ ضرور اس دعا کو قبول فرمائے گا. بوڑھی خاتون نے عرض کیا کہ مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے, میری ساری خواہشاتیں پوری ہو چکی ہیں, ہاں مگر ایک خواہش رہ گئی ہے, اس کے بارے میں آپ دعا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے میری وہ خواہش بھی پوری فرما دے. اتنا کہا زینب فرمانے لگی اے بوڑھی خاتون, بتا آخری تیری خواہش کون سی چیز ہے, بتا اس کے لیے میں دعا کر دوں. بوڑھی خاتون کہتی ہے بیٹی میری خواہش یہ ہے کہ میں سیدہ فاطمہ کی جب نوکرانی تھی, جب میں مدینہ کے اندر رہا کرتی تھی, سیدہ فاطمہ کے مکان پر غلام تھی, اس وقت سیدہ فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ایک کا نام حسن تھا, دوسرے کا نام حسین تھا, ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا. اے بیٹی اتنی میری التجا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دو کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری موت سے پہلے ایک مرتبہ حسین کا دیدار کرا دے, اور ایک مرتبہ زینب کی میری نظروں دیکھ لے. اتنا کہنے کے بعد زینب نے جب اس بوڑھی خاتون کی بات سنی, مسلمانوں, زینب کی آنکھیں اشک بار ہو گئی, آپ کی سسکیاں بننے لگی. بوڑھی خاتون کہتی بیٹی روتی کیوں ہے؟ زینب فرمانے لگی خاتون تم نہیں جانتی ہو, جس حسین کو دیکھنے کی تم بات کرتی ہو, جس زینب کی تم بات کر رہی ہو, آئے بوڑھی خاتون اگر تم حسین کو دیکھنا چاہتی ہو, جو سب سے بڑے نیزے پر, جو سب سے آگے سب تمہیں دکھ رہا ہے, یہ میرے بھائی حسین کا سر ہے, حسین کو دیکھ لو وہ سر حسین ہے. اور زینب کو دیکھنا چاہتی ہو تو تمہارے سامنے زینب کھڑی ہے, زینب کو دیکھ لو. اتنا کہا مسلمانوں, بوڑھی خاتون کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. مسلمانوں, ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی جو صبر کر برداشت کر لیتی. اتنا سننے کے بعد بوڑھی خاتون کو غشی طاری ہو گئی, گر کے بے ہوش ہو گئی. اے مسلمانوں, کربلا میں امام حسین کے گھر والوں کے ساتھ ظالموں نے بڑے ظلم کیے ہیں, بڑا ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں. ایسے اسلام نہیں بچ گیا ہے, ایسے اسلام نہیں آج چل رہا ہے, ایسے اسلام کے ماننے والے نہیں بڑھ رہے ہیں. اس لیے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے سرکار کے گھرانے میں امام حسین نے اپنے بچوں کو بھی شہید کرا ڈالا. اسی اسلام کے خاطر اللہ ہم سب کو اسلام کا سچا پتکار